وہ کون سی ہنسی تھی جن سے اونٹ نے اپنے حالت زار کی شکایت کی اور درخت زمین پھاڑ کر سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الہادی ٹی وی۔ الہادی ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا ایک واقعہ پیش کروں گا، جس میں 3 معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ یعلا بن مرہ ثقفی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہی سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے 3 چیزیں دیکھیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک آبکش یعنی پانی کھینچنے والے اونٹ کے پاس سے گزرے۔ اس اونٹ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بڑھ بڑھ کر کے اپنی گردن زمین پر رکھ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ٹھہر گئے اور پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ اونٹ میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس اونٹ کو بیچ تو نہیں سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے احترام میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغیر قیمت کے نظر کرتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں۔ اور یہ اونٹ ایسے گھر والوں کا ہے، یعنی میرا اور میرے اہل و عیال کا، جن کا ذریعہ معاش اس اونٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ جب تم نے اونٹ کے بارے میں حقیقت حال بیان کر دی ہے تو میں بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی ضرورت کے لیے اس اونٹ کو خریدنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اصل مقصد اس اونٹ کی تنگی اور مصیبت کو ختم کرنا تھا، کیونکہ اس اونٹ نے مجھ سے یہ شکوہ کیا ہے کہ اس سے کام زیادہ لیا جاتا ہے اور کھانے کو کم دیا جاتا ہے۔ اگر تم اس اونٹ کو بیچ کر اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہو کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی اس کو گھاس دانہ خوب دیا کرو اور کام کم لو۔ اس کے بعد یعلا نے دوسرا معجزہ یہ بیان کیا کہ پھر ہم آگے چلے گئے، یہاں تک کہ ہم آگے چل پڑے اور ایک جگہ اتر کر آرام کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانک لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گیا اور پھر وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے آنے اور جانے کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ درخت ہے جس نے اپنے پروردگار سے اس بارے میں اجازت مانگی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی اور مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ حضرت یعلا نے تیسرا معجزہ بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک پانی کی جگہ یعنی ایسی آبادی میں پہنچے جہاں پانی دستیاب تھا۔ وہاں ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس لڑکے پر دیوانگی کے یعنی کہ طاری تھی، یعنی کسی جن یا شیطان کا اثر بد تھا اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی ناک پکڑ کر اس جن یا شیطان سے کہا کہ نکل جاؤ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد ہم نے آگے سفر پورا کیا۔ جب واپسی میں اس پانی والی آبادی کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس لڑکے کے حال دریافت کیا۔ اس عورت نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یا آپ کی دعا کے بعد اس لڑکے میں تشویش کی کوئی بات نہیں دیکھی، یعنی وہ بالکل اچھا ہو گیا ہے اور سارے اثرات بد زائل ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، اس ایک سفر کے اندر 3 معجزات کا ذکر آیا ہے۔ اونٹ نبی اکرم رحمۃ اللہ عالمین ہیں، اونٹ نے اپنی حالت زار کا گلہ شکوہ کیا، اور سفر کے اندر جو واقعہ ایک دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ درخت نے آ کر سلام پیش کیا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر اس کو نکل جانے کا حکم دیا۔ تو ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ ہر ایک معجزہ بہت ہی عمدہ ہے اور بہت ہی بڑا ہے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی سمجھ میں آتی ہے۔ تو ناظرین، اس قسم کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ تک کے لیے اللہ حافظ۔